بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا ہے سامنے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلموں میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اس سوال کا نہایت سادہ، آسان اور قابل فہم جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، مختصر بھی ہو جائے اور سب کی سمجھ میں آ سکے۔ تو اس میں سب سے پہلا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ مسلمان مرد وہ غیر مسلم اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح قائم ہو سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ بچے مسلمان ہوں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب خواتین کون ہیں، تو اس میں ہم رہنمائی لیتے ہیں قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے۔ تو قرآن پاک میں واضح طور پر جن کو اہل کتاب یا پیپل آف بک کہا گیا ہے وہ ہیں یہود و نصارہ یا جیوز اینڈ کرسچنز، یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ تو یہ دو ایسی اقوام ہیں غیر مذہب کی یا نان مسلمز جو کہ اہل کتاب ہیں، جن کا ثبوت ہمیں اہل کتاب ہونے کا قرآن پاک سے مل جاتا ہے، اور قرآن پاک میں جب ثبوت مل جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جب ثبوت مل جاتا ہے تو پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، پھر اور کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اہل کتاب خواتین سے مسلمان مرد کا نکاح قائم ہو سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ بچے مسلمان رہیں گے۔ اب دوسری صورت یہ آتی ہے کہ کیا مسلمان مرد کسی ایسی غیر مسلم خاتون جو کہ اہل کتاب نہ ہوں، جیسے کہ ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جین وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس لیے کیا ان سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو اس کا بالکل صاف اور واضح جواب یہ ہے کہ ایسا نکاح پاسبل نہیں ہے، یہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ایسی غیر مسلم خاتون کے ساتھ کوئی مسلمان مرد نکاح کرتا بھی ہے تو وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ وہ خاتون اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو یہ بالکل واضح چیز ہے۔ اب اس میں ایک دوسری کنڈیشن آتی ہے کہ کیا کوئی مسلمان خاتون کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا بالکل واضح جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان خاتون کسی اہل کتاب مرد یا اہل کتاب مرد نہ بھی ہو تو دونوں صورتوں میں اگر وہ غیر مسلم ہے تو کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتی تا وقت یہ کہ وہ مرد اسلام قبول نہ کر لے، مسلمان نہ ہو جائے، پھر نکاح قائم ہو سکتا ہے مسلمان خاتون سے ایک غیر مسلم مرد کا جو کہ مسلمان ہو چکا ہو۔ اب اس میں یہاں پہ یہ میں نے کلیئر کر دیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے ہوگی۔ اب اس میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمان مرد کو اہل کتاب خواتین سے شادی کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن مسلمان خواتین کو اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور ساتھ میں ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ بچے مسلمان ہوں گے پہلی صورت میں۔ تو اس کا سمپل سا وہ ہے کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مذہبی گروہ ہو، مذہبی قومیت ہو یا لسانی ہو یا علاقائی ہو یا نسلی ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی تعداد کم ہو، ٹھیک ہے نا، یا اس کے لوگ اس مذہب سے یا اس نظریے سے دور ہٹ جائیں۔ تو ایسے ہی اسلام بھی چاہتا ہے۔ اب چونکہ مسلمان جو خواتین ہیں وہ اگر کسی غیر مسلم اہل کتاب مرد سے شادی کرتی ہیں تو چونکہ ڈومینیشن کچھ بھی کہہ لیں تو مرد کی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ ہوگا کہ ایک تو ایک مسلمان خاتون یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے مذہب پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو سکے، اور جو کہ بہت ہی شدید قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک المیہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں وہ بھی مسلمان نہ ہوں۔ تو یہ صورت ظاہر سی بات ہے یہ کسی بھی گروہ کو یا قومیت کو قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر گروہ یا قومیت اپنے مفاد کی بات تو ضرور کرتا ہے، اور اس میں کوئی بے انصافی بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک لاجیکل بات آپ کو سمجھا دی، ٹھیک، لیکن اب ایز اے مسلمان میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ چونکہ ایک چیز قرآن پاک میں آ چکی، شریعت میں آ چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی، تو اب اس میں گنجائش نہیں ہے اگر یا مگر کی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اسے ماننا ہے۔